الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا. انشاءاللہ عز و جل آج ہم سیکھیں گے کہ غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہے اور غسل کے اندر کون کون سی باتیں سنت ہے، اور غسل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے یعنی اس کا جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں. پہلے غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، بس 3 چیزیں، یہ یاد رکھنا ہے. اب وہ 3 چیز کون سی ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے کلی کرنا. کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہلکا سا پانی لیتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کو کلی بولتے ہیں. بلکہ کلی کرنے کا یہ نہیں ہے. کلی کرنے میں منہ بھر پانی لیا جائے اور منہ کے ہر پرجے اور ہر حصے میں پانی پہنچ جائے، بہہ جائے، تو یہ کلی ہوگا. یعنی دانت کے جو سوراخ ہے اس میں بھی پانی اچھے سے بہہ جانا چاہیے. اگر دانت وغیرہ میں کچھ پھنس گیا ہو تو اس کو صاف کر کے پھر اس جگہ میں بھی پانی پہنچانا پڑے گا. جب آپ کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے یا واجب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو اس طرح سے نہانا ضروری ہے. اور اس میں کلی کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کلی بہت سے لوگ ایسے ہی کر دیتے ہیں. اگر ہر حصے میں پانی نہیں بہے گا تو پھر آپ کے غسل کے فرائض اگر رہ جائے گا تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا. اسی طرح دوسرا فرض جو ہے وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا. ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں کس طرح سے پانی چڑھایا جاتا ہے؟ ناک میں پانی جب چڑھائیں گے تو پانی کو سونگھ کر کے چڑھانا پڑے گا، کیونکہ ناک کے اندر جو بال ہے یہ ناک کہاں تک کے پانی چلانا چاہیے. پانی یہ ناک کا جو باسا ہے، آپ ناک کو پکڑیں گے تو یہ نرم ہڈی دکھے گی اور اس کے اوپر سخت ہڈی ہے، تو نرم ہڈی تک کے پانی بہانا یہ فرض ہے. اور اس کے ارد گرد میں جو بال ہے ناک کے اس میں اس کو بھی بھیگ جانا چاہیے اور اس میں بھی پانی بہہ جانا چاہیے. اب بس اتنا زور سے بھی نہ کھینچے کہ پانی دماغ تک پہنچ جائے، لیکن پانی کو بہرحال ناک کے باسے تک سونگھ کر کے چڑھانا پڑے گا. اور یہ دوسرا فرض ہے. اب تیسرا فرض ہے جو ہے وہ ہے تمام ظاہر بدن پر پانی بہہ جانا. یعنی جو ہمارے ظاہر بدن ہے یعنی بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک تمام بدن کے ہر حصے میں پانی بہہ جانا یہ فرض ہے. اب اس بہنے کا مطلب پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے. اگر کوئی جسم کا ایسا حصہ جس میں صرف مسا ہو گیا ہو یعنی صرف ہاتھ گیلا پھر گیا ہو تو اس صورت میں پھر ان کا غسل مکمل نہیں ہوگا. اگر بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ سوکھا رہ جائے تو ان کا غسل نہیں ہوگا. اب غسل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے یعنی سنت طریقہ ہے کہ غسل کس طرح سے کرتے ہیں. تو غسل کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کی نیت کرنا، اور ایک غسل میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہے. تو یعنی کئی غسل کرنا ہو تو اس کے لیے ایک ہی مرتبہ پانی بہانا ضروری ہے، لیکن اس میں نیت کر لیں گے تو آپ کو سارے غسل کا ثواب مل جائے گا. تو سب سے پہلے غسل کی نیت کرنا کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے اور نماز اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے میں غسل کرتا ہوں، تو آپ کو ساری چیزوں کا ثواب مل جائے گا. تو سب سے پہلے نیت کرنا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا، اس کے بعد استنجا کی جگہ دھونا. یعنی استنجا کی جو جگہ ہے اس کو پھر دھلا جائے اگرچہ اس میں نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو. اسی طرح سے بدن پر کہیں نجاست ہو تو اسے دھونا. یعنی اب استنجا کی جگہ دھو لی اور اس کے بعد پھر جسم کے اندر کہیں پہ بھی نجاست لگی ہو یعنی کوئی بھی گندگی لگی ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی کسی قسم کی بھی نجاست لگی ہو تو پھر اس کو پہلے دھو دیا جائے. اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی کو مل لیا جائے. یعنی پانی جو ہے اس کو تیل کی طرح مل لے پہلے، تاکہ جب آپ پھر نہائیں تو آپ کے جسم کے ہر حصے میں آسانی کے ساتھ پانی بہہ جائے گا. تو اس لیے پہلے تیل کی طرح پانی کو مل لینا چاہیے. اس کے بعد پھر پہلے سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں. یعنی پہلے سیدھے کندھے پر پانی بہائیں گے اور اس کے بعد الٹے کندھے پر پانی بہائیں گے. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ سر پر پانی بہائیں. تو یہ غسل کے اندر پانی بہانے کا جو طریقہ تھا یہ تھا. اس کے بعد
नंबर 7 पे है कि किबला रुख ना होना, यानी काबा शरीफ की तरफ मुंह करके या पीठ करके ना नहाया जाए। और नहाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ऐसी जगह नहाए कि जहाँ पर किसी की निगाह ना पड़े, और नहाने के बाद फ़ौरन कपड़ा पहन लेना। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें बताई गई है ये उसका तरीका भी है और तरतीब के साथ भी बताया गया है, और ऊपर जो चीज़ें हमने जिक्र की ये गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला करीम हम सबको इल्म दीन सीखने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।